اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری شہباز ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے حکام تک۔ ناظرین، کراچی گل پلازا تو زمین بوس ہو گیا، مگر سینکڑوں خاندان کی امیدیں بھی اس کے ساتھ ساتھ زمین بوس ہو گئی ہیں۔ 27 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں اور تقریباً 83 افراد جو ہیں ابھی تک لاپتہ ہیں۔ بہت ساری جو گاڑیاں تھی اس کو بھی ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے ہم سندھ کی ایک ممبر اسمبلی نے بہت ہی ذمہ دار ہیں مگر ایک انتہائی افسوسناک اور غیر ذمہ دار بات کی ہے اس پلازے پہ، اس انسیڈنٹ پہ۔ ان 27 لوگ جو جاں بحق ہوئے ہیں ان پہ، جو وہاں پر اگر دیکھیں تو کسی کا بھائی ہے وہ روتا نظر آئے گا، کسی کا بچہ ہے وہ روتا نظر آئے گا، کسی کا شوہر ہے وہ روتا نظر آئے گا۔ وہاں پہ چیخو پکار ہے، لیکن انہوں نے شیلا رضا صاحبہ ایک بیان دیتی ہے کہ کیا ہوا، آگ تھی لگ گئی ہے۔ نیوزی لینڈ میں بھی ایسا ہوا اور 40 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ کیا آپ سیاست دانوں کے دل میں رحم نہیں ہوتا؟ ایسی باتیں کرتے اگر آپ ان کو لیے داد رسی ان کی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے زخموں پر نمک تو نہ چھڑکیں۔ آپ اپنی سیاست کے چکر میں اگر کسی نے آپ پہ تنقید کی ہے تو آپ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید تو نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو وہاں پر انسیڈنٹ ہوا ہے، جو مزدور تھے، جو تاجر تھے، جو 1200 دکانیں، جو کروڑ پتی جو لوگ تھے، تاجر تھے، جو ایک میں چند گھنٹوں کے اندر آپ کی انتظامیہ کی لاپرواہی سے بہت کچھ بچ سکتا تھا مگر سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا انتظامیہ کی کھلی نااہلی کی وجہ سے۔ اس پہ بات کریں گے، اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کے بعد راجہ ناصر عباس صاحب کا بھی نوٹیفیکیشن سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کا ہو گیا ہے۔ کیا یہ کوئی ڈیل ہے یا ڈھیل ہے؟ کیا حکومتی اتحادی جماعتیں جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نیا پیکج دے رہی ہیں؟ لیکن بات اگر کریں، بہت سارے سینئر رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ جو قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں ان کا بھی پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے، اور جو سینٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں ان کا بھی پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ کے باہر ٹک ٹاک بنانے سے اور فوٹو شوٹ کرنے سے نہ ہی انقلاب آئے گا اور نہ ہی بانی پاکستان تحریک انصاف کی رہائی ممکن ہو سکے گی۔ ایسا کسی اپوزیشن لیڈر نے نہیں کہا، یہ کہا ہے محمد علی نے۔ علی محمد جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اسمبلی میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اکیلے لڑتے بھی نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ٹک ٹاک اڈیالہ جیل کے باہر بنائی جاتی ہیں، جو فوٹو شوٹ وہاں کیا جاتا ہے، اس سے خان کی رہائی اور انقلاب ممکن نہیں۔ اس پہ ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے مذاکرات کے لیے گرین سگنل دیا ہے، جس پہ خواجہ آصف جو ہیں، خواجہ آصف کا کہنا تھا پاکستان تحریک انصاف کی ایک زبان نہیں 4 سے 5 زبانیں ہیں، کس پر اعتبار کیا جائے اور کس سے مذاکرات کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خواجہ آصف نے ایک پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اتحادیوں پہ بھی وار کیا ہے، ایک تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جو 18ویں ترمیم جس کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی لیتی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں عوام کو۔ وہ جو ترمیم ہے وہ اپنے لیے کی گئی، عوام کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ عوام کو دیکھتے ہوئے وہ کی گئی۔ اپنے اتحادیوں پہ تنقید کیوں کی جا رہی ہے، اس پہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پاکستان مسلم لیگ کی نون کی سینئر رہنما ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، عظمیٰ کارزر صاحبہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں میاں شاہد عباس صاحب، سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میڈم یہ بتائیے گا، جو کراچی ثانیہ ہوا، ایک ممبر کو اس طرح کا بیان دینا زیب دیتا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں شیلا رضا نے جو کہا کہ کیا ہو گیا اگر آگ لگ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یقین کریں اتنی دکھ اور اتنا تکلیف جو ہے وہ اس سانے کے بعد ہر پاکستانی جو ہے وہ اس کی آنکھ اشک بار ہے۔ بالکل ہے۔ اور اتنی یہ جو معاملہ ہوا ہے، جی اگر اس کو آپ کہیں کہ جی یہ قدرتی آفت ہے تو یہ قدرتی آفت نہیں تھی، یہ انسان کی اپنی غفلت بالکل ایسے اور اپنی کرپشن
سالہ سال، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایک دن میں ہی ہوئی ہے، یہ بڑے سالہ سال سے جو ہے کراچی میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں. آج بھی یہ جو شرجیل میمن نے جو اسٹیٹمنٹ دی کہ جی 70% پرانی عمارتیں ہیں وہاں جی پہ. بالکل. بھئی اگر 70% پرانی عمارتیں ہیں تو آپ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، آپ کی حکومت ہے، آپ 18 سال سے ذمہ دار تو آپ ہی ہیں نا. تیسری جی 18 سال تین ہو رہے دفعہ ہیں. بالکل 18 سال ان کو، جی. بلکہ چوتھا ان کا ٹینیور ہے. تو آپ ذمہ داری بھی تو قبول کریں نا. بالکل. اگر 70% پرانی بلڈنگز ہیں تو ان کا ایک تخمینہ لگائیں کہ ایم سی کیا کر رہا ہے، کیا کر رہے ہیں وہ لوگ، اب حساب کتاب لگائیں. کہیں دنیا میں آپ بلڈنگ نہیں بنا سکتے. 92 کی اپروول تھی اور تب میاں صاحب کی حکومت، وہ یہ کہتے ہیں آگے سے. نہیں 92 میں میاں صاحب کراچی یا سندھ میں تو نہیں تھے نا. آپ یہ پہلے آپ بتائیں سندھ میں کس کی حکومت تھی؟ کراچی جہاں پہ یہ ہر دوسرے دن کبھی کوئی زمین بوس ہو رہی ہے بلڈنگ، کبھی کسی میں آتش زدگی ہو رہی ہے. شیلا رضا نے اگر اس طرح کی جو بات کی ہے، آج بھی صدر کوآپریٹو مارکیٹ میں آج بھی آگ لگ گئی ہے. آج دیکھیں یہ انتظار کرتے ہیں. یہ پنجاب میں ایسے کیوں نہیں ہوتا؟ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، مین ہول کور کی وجہ سے ایک بچے کی جان گئی کراچی میں، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا اس کے بعد انہوں نے کیا اس کے اقدام اس کے خلاف اٹھائے. یہاں پہ جب پنجاب میں یہ واقعہ ہوا، مریم نواز صاحبہ، میں چشمدید گواہ ہوں، وہ انہوں نے تمام ڈی سیز جتنے بھی اضلاع ہیں اور چیف سیکرٹری ان کی میٹنگ فوراً کال کی اور کہا کہ مجھے اس وقت رپورٹ چاہیے اور مجھے دکھایا جائے کہ کہاں پہ یہ کمی کوتاہی رہ گئی اور اس کا ذمہ دار کون ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ ایسے ہوا تو آپ کو میں کٹہرے میں کھڑا کروں، آپ اپنی خیر منائیں. اور پھر انہوں نے اپنی ایکس اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ کیا کہ جی کس طرح سے لوگ چوری کر لیتے ہیں وہ جو لوہے کا جو گلڈر ہوتا ہے اس کے ارد گرد، اور وہ سی سی ٹی وی میں نظر آتا ہوتا ہے کہ وہ لگا کے گئی ہے انتظامیہ اور انہوں نے اٹھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر یہ نئی سسٹم چل رہا آپ کوئی اور سسٹم لے کے آئے، لیکن میں چھوڑوں گی نہیں کسی کو. بھئی آپ کے ہاں روز اس طرح کا ایک سانیہ اور ایک ٹریجڈی ہوتی ہے، آپ واہ ویلا مچتا ہے 2-4 دن، لوگ بچارے جو ہیں ان کے صفے ماتم بچ جاتا ہے، اتنے لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، آپ اگلے دن پھر وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. اب یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، یہ ابھی میں سن رہی تھی وہ امین الدین صاحب کی وہ تقریر، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 6 سال پہلے جب چھوڑ کے گئے تھے انتظامیہ تو جتنے فائر فائٹرز تھے یہ ان کے پاس جو گاڑیاں تھیں یا جو ان کی کیپیسٹی تھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے. 1 روپیہ نہیں انویسٹ کیا گیا جو آپ کی اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. باہر کے ملکوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کوئی بلڈنگ آپ بنا نہیں سکتے جب تک کہ سیفٹی پریکاشنز، یہ فائر کی جو آپ نے جو بھی سیڑھیاں بنانی ہوتی ہیں، اس کے ہائیڈرنٹس لگانے ہوتے ہیں، آپ اس کے علاوہ آپ اپروو ہی نہیں ہوتا پلان. بالکل ایسے یہاں پہ پیسے کھا کے اب لوگ بےچارے جو ہیں وہ ظاہر ہے رشوت دے انہوں نے لے کے ہی تو یہ بلڈنگ اس ٹائپ سے اجازت دی نا بننے کی، اور تواتر سے بن رہی ہیں. یہ نہیں کہ بھئی 1 یا 2 اس طرح سے بنی، تواتر سے یہ ہو رہا ہے سلسلہ. تو آپ پھر آپ بیل مجھے مار، یہی ہونا ہے نا آپ کے ساتھ. اور پھر آپ دیکھتے ہیں نہیں کہ بھئی آپ اس کو کوئی اس کا آپ کوئی ازالہ کر لیں، کوئی آپ بہتری کی طرف آپ چلے جائیں. اس طرح کے بیانات تو نہ دیں نا جو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. نہیں یہ تو افسوسناک ہے. میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ شیلا رضا اس طرح سے کہیں گی، لیکن اگر انہوں نے کہا ہے آپ جو بتا رہے ہیں تو یہ زیادتی ہے. ایسے ذمہ داری پوری ان کو اٹھانی چاہیے. یہ ان کی حکومت ہے وہاں پہ 18 سال ہو گئے، 100% ذمہ داری ان کی ہے. بالکل ایک جان جو وہاں پہ اس وقت گئی ہے اس کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ آتی ہے اور یہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے چھڑا نہیں سکتے ہیں. تو یا تو یہ آپ نے ابھی تک سنا ہے، میں نے تو نہیں سنا کسی نے ریزائن دیا ہے، کسی وزیر نے ریزائن کہاں دیے جاتے ہیں، کسی وزیر نے، کسی ایڈمنسٹریٹر نے، کسی ڈی سی نے، کسی کمشنر نے، کسی نے دیا ریزائن؟ میڈم ریزائن کی بات دور ہے، ایک اور سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر واقعہ پہ، ہر انسیڈنٹ پہ وزیر اعلیٰ صاحب پہنچیں. کیا ان کے لیے کہ جان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ بس پھر اگلی دفعہ ووٹ دینے سے پہلے لوگ یہ ووٹ دینے سے پہلے اس جملے کو لوگ یاد رکھیں کہ کون ہے جو ان کے ساتھ دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں کھڑا ہوتا ہے اور کون ہے جس کو پرواہی کوئی نہیں ہوتی ہے.
پھر اس کے بعد میاں ووٹ صاحب، ڈالیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بالکل آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ پلازا بنایا گیا، لیکن یہ انتظامیہ تو آپ کی ہے نا، اگر بر وقت کارروائی کی جاتی کچھ نہ کچھ تو اس میں کمی نقصان میں کمی لائی جا سکتی تھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر جو حادثہ ہوا ہے جی، اور وہ بالکل وہاں پر جانے جو اپنا گئی ہیں، ان کا مجھے ذاتی طور 27 لوگ اس وقت تک بہت زیادہ دکھ ہے، اور مجھے نہیں دکھ بلکہ پوری پاکستانی قوم، بلکہ جو بھی انسانی دل رکھتا ہے اس کو کبھی بھی پھر آپ کے لیڈر جو ہیں وہ شیلا رضا صاحبہ انسانی دل نہیں رکھتی؟ گزارش ہے، آپ مجھے بات تو کرنے دیں، آپ نے سوال کیا، مجھے موقع دینا۔ اب بات یہ ہے کہ باتوں کو اگر کسی طریقے سے، وہ قطعی طور پر انہوں نے ایسی بات نہیں کی، بات صرف اتنی ہے جو میں بھی بات وہی کروں گا کہ حادثات جو ہیں وہ حادثات میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اور حکومت جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہاں پر جو بھی اقدامات کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے، پہلے بھی کام ہوتا ہے کہ بھی حادثوں کو بچایا جا سکے، حکومتوں ایسے اقدامات کرے جس سے جو ہے وہ حادثات جو ہیں وہ نہ ہوں۔ لیکن اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کسی وزیر نے یا کسی وہاں پر جا کر کوئی بھی ہے وہ سپرمین بن کر وہاں پر تو نہیں کسی نے چلے جانا، لیکن چیزیں جو ہے کہ سپرمین بن کے جا نہیں سکتے، لیکن داد رسی تو داد رسی کرنی چاہیے، دکھ میں شریک تو بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور اس طرح کی وہ سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی جس طریقے سے وہ کہا جا رہا ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ باقی رہی بات کہ جو محترمہ نے کہا ہے کہ جی وہ اپنا یہ کہ یہ سندھ کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید بھول گئی ہیں کہ پنجاب میں تو آگ لگانا یہ تو قدرتی آفت ہے نا، نون لیگ کا تو وطیرہ ہے، قدرتی آفت ہے نا، یہ قدرتی لگی۔ آپ مجھے بات کر لیں گے، بالکل آپ مجھے نہیں تو ہماری غفلت نہیں ہے، میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات گزاری مجھے، اگر پنجاب میں لگے، سندھ میں لگے، جہاں میں لگے، غفلت۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ شارٹ سرکٹ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، یہ کسی حکومتی کسی کا احتجاج یا حکومت نے جا کر وہاں پر بم پھینک دیا سے ہو گیا؟ میں کہتا ہوں بات ہو گیا، ایک بات ہو گئی، اس کے بھی کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ایک حادثہ ہوا، حادثہ کسے کہتے ہیں؟ حادثہ ہو گیا، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آفات نہیں ہے سر، یہ حادثہ قدرتی طور پر حادثہ ہو گیا۔ سر میری بات سنیں، اچھا مجھے مکمل چیزیں ان کو الگ الگ، میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں، اگر کوئی یہاں پر اب ہمارے عوان عدل میں یہ 6 مہینے سے پہلے عوان عدل کو میرا خیال پنجاب لاہور کا حصہ ہے، پوری بلڈنگ کو آگ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ تو جو شارٹ سرکل سے لگ گئی، اور یہ جن کی بات کر رہے ہیں، یہ جس صوبے کی بات کر رہے ہیں، جس جماعت کی بات کر رہے ہیں، وہ تو خود آگ لگوا دیتے ہیں، ریکارڈ جلوا دیتے ہیں، ایل ڈی اے پلازا پورا۔ سر میری بات سنیں، نہیں مجھے بات کرنے دینا، ایل ڈی اے پلازا آگ لگ گئی، ضلع کچہری میں آگ لگ گئی، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں 400 دکانیں پیس میں نہیں، میں وہ کہتا ہوں 400 دکانیں آپ کے پیس میں آگ لگتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پیس میں آگ لگ جاتی ہے تو 400 دکانیں جو ہیں وہ جل جاتی ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں ساری بات، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ سمجھتا ہوں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ پوچھا، نہیں یہ بات نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں آپ اس بات کو اس طرح ٹویسٹ نہ کریں، میں قطعی طور پر یہ نہیں کہہ رہا، سب سے پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی افراد اس حادثے کی اس ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور میں پیپلز پارٹی میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ذمہ دار یہ ہے کہ اگر ذمہ داری جو ہے وہ اس میں نہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف کہ آپ کہیں کہ جی سارے کام حکومت کی ذمہ داری ہے، اب بات صرف میں یہ آپ کو کہوں گا کہ یہاں پر جو پنجاب میں حادثات ہوتے ہیں، پیس میں آگ لگ گئی، حفیظ سینٹر میں آگ لگ گئی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ بڑے بڑے شاپنگ سینٹر، یہ پیس اور حفیظ سینٹر ہے، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر ہیں، وہاں پر آگ لگ گئی، اس میں جو کیا پنجاب گورنمنٹ کا ہم کہیں گے قصوروار ہے؟ تو اب اس بات کو مطلب سر یہ بات نہیں، میری بات سنیں، اگر یہ نااہل ہے تو آپ بھی نااہل ہوں گے، میں کچھ کریں گے، میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ ان باتوں کے میں یہ کہتا ہوں ایسے اقدامات کرنے چاہیے اس پروگرام کے توسط سے۔ میں قطعی طور پر ایسی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ میں صرف اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کروں اور جو حقائق ہیں ان کو نہ کروں۔ میں کہتا ہوں کہ حکومتوں کو جو ہے وہ بالکل جو ہے اس بات کا وہ کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ کوئی کہے کہ جی یہ صرف پیپلز پارٹی کرتی ہے اور ہم تو بالکل سارے، آپ دیکھیں
آپ کے جو وزیر جو آپ کے ساتھ جو علیم خان صاحب کی سوسائٹی آپ نے اپروول آپ نے دی ہے نا, تو کیا لوگوں کا حال ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا وہ اگر آپ جو کچھ کریں, کس نے کیا تھا وہ سر جو روڈا شروع کیا تھا وہ عمران خان نے شروع کیا تھا, وہ ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو منظوری کی بات کرتے ہیں نا, آپ منظوری کی بات کر رہے ہیں, عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کا قصور کیا کرے؟ اچھا عوام اسی طرح جانوں کی قربانیاں دیتی رہے گی اپنی. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ حادثہ کا عوام کو شکار ہونا چاہیے, میں اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ میں اس چیز کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں رہا, میں اس چیز کو نہ ڈیفینڈ, ان کو اس طرح کی بات کرنی چاہیے تھی میاں صاحب. میں اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. آپ اس طریقے سے انہوں نے بات نہیں کی جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں, وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ ہو چکی ہے. لیکن میری بات سنیں, بات صرف اتنی سی ہے, جس طرح ابھی محترمہ نے بات کی کہ جی یہ جو بات ہے کہ جی جو سندھ کی گورنمنٹ ہے یہ کرتے یہی ہیں, یہ اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو 1000 واقعات پنجاب میں ہیں. 1000 واقعات جو ہے نا جب سے شروع پنجاب حکومت جو ہے وہ ابھی تک جو ہے نا وہ یہاں سے شروع سے ہی پنجاب میں کتنی دیر مسلم لیگ نون کی حکومت دی ہے نا, تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر بالکل کرپشن ختم ہو گئی ہے, یہاں پر جو ہے نا وہ سارا کچھ صحیح ہو گیا. اور یقین کریں ہمارے عدالتی, میں وکیل ہوں, عوام دل میں آگ لگی ہے. ججز جو ہے چھوٹی چھوٹی جہاں پر احمد بیٹھتے ہیں نا وہاں پر عدالتوں میں پتہ ہی نہیں چلتا, فائل لینے کے لیے جائیں نا تو یقین کریں کہتے ہیں نا جناب یہ ریڈر صاحب, وہ پتہ چلتا ہے بعد میں وہ جج صاحب ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر یہ معاملات یہ ہیں کہ ہمارے عدالتوں میں یہ حال ہے کہ آگ لگنے سے ہمیں جو مسائل عوام کو جو مسائل وہ عوام نہیں ہے. آپ جو ہے نا وہ اس طرح نہ کریں کہ آپ صرف یہ نہیں ہے کہ ٹک ٹاک چلا کر جو ہے نا وہ آپ سمجھیں گے سب کچھ ٹھیک ہو گیا. آپ کو جو ہے نا وہ ڈیلیور کرنا پڑنا ہے اور ڈیلیور کرنا چاہیے. اور جس طریقے سے جو مسائل ہیں, مسائل تو پنجاب میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, بلوچستان میں ہی ہیں. پاکستان ترقی پذیر ملک ہے, ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. جب تک یہ ترقی یافتہ ملک نہیں ہے, یہاں پر ترقی یافتہ جو ممالک ہے وہاں پر یہ مسائل ہیں. سیاستدان پاکستان کو ترقی یافتہ ہونے دیں گے؟ سیاستدانوں کو چاہیے نا کہ سارے مل بیٹھ کر جو ہے نا, اگر اپوزیشن اپنا کام نہیں کرے گی, اگر اپوزیشن اپنا کام نہیں کرے گی, اتحادی ہونے کے اپوزیشن اپنا کام نہیں کرے گی, حکومت اپنا کام نہیں کرے گی, تو اس طرح کا حال ہوگا. بات کرنے کو تیار نہیں ہے, ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کس نے بات کرنی ہے کس سے؟ اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ڈائیلاگ کی بات کریں. ہمارا تو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی جو ہے نا, ہمارا نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا اس بات کی یہ دلیل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان رہے, جمہوریت رہے, اس بات کی دلیل ہے. ادروائز جتنی تکلیفیں پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کی طرف سے آئی ہیں وہ شاید ہی کسی اور کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے نہیں آئی ہوں. چلے میں آپ کی طرف دوبارہ تو سینئر تجزیہ کار ہیں چودھری وحید فاروق صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. یہ بتائیے گا کہ شیلا رضا سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, ان کی طرف سے ایک جو ثانیہ ہوا ہے کراچی میں پلازے والا, اس پہ آیا کہ پھر کیا ہوا اگر آگ لگ گئی ہے تو یہاں پہ اگر جاں بحق لوگ ہو گئے ہیں, تو نیوزی لینڈ میں بھی آگ لگی تھی تو 40 لوگ ہلاک ہو گئے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کی داد رسی کی جا رہی ہے کہ ان کے زخموں پہ نمک چھڑکا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, سب سے پہلے تو اس افسوسناک واقعے پہ ہم سب کو, پوری قوم کو رنج ہے, غم ہے, اور مجھے حیرانگی ہے کہ شیلا رضا صاحبہ کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹ آنا. آپ کو پتا ہے کہ ان کے اپنے 2 بہت بڑے لاس ہوئے ایک حادثے میں. میں تو یہ حیرانگی ہے کہ ان کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹ آنا, آئی واز ناٹ, مطلب مجھے اس پہ یقین نہیں آ رہا تھا. اچھا, اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ پوچھ رہے تھے کہ رسپانسیبل کون ہے, رسپانسبلٹی کس کے سر پر تھی. obviously جی گورنمنٹ کے جو ادھر کی سٹنگ گورنمنٹ ہے, سندھ گورنمنٹ ہے, انہی پہ رسپانسبلٹی آتی ہے. نمبر 1 محکمہ کون سا, KDA, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. obviously جو اس کو رسپانسبلٹی لے گا وہ KDA ہے, جس کے سر پہ آنی چاہیے. انفارچونیٹلی KDA نے جتنا کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ کرنی تھی یا جتنا اس نے وہاں پہ کچھ, آپ نے دیکھا اس کے بالکل برعکس کراچی کی روڈز آپ نے دیکھی, کراچی کی ڈیولپمنٹ, کراچی کی بلڈنگز کی حالات دیکھیں آپ کی, بائی لاز کے مطابق بلڈنگز نہیں بن رہی. فائر فائٹنگ یا سیفٹی میئر یا سیول ڈیفنس, فائر فائٹر جو آفیسر تھا اس نے کہہ دیا کہ کوئی ایسا انتظام یہاں پر موجود نہیں تھا. وہ بھی تو انتظامیہ کا حصہ ہی ہے نا, انہی کی ٹیم کا حصہ ہے. اب یہ چیز دیکھیں, جیسے انہوں نے کہا کہ جی لاہور میں بھی ایسے افسوسناک واقع ہوئے, حفیظ سینٹر میں 3 دفعہ آگ لگی, پیس میں 2-3 دفعہ آگ لگی. بہت افسوس کی بات ہے. لیکن کیا اس افسوس کے تحت کہ جی لاہور میں ہو رہا ہے تو یہ کراچی میں اس کو آپ کر سکتے ہیں؟ نو, بالکل بھی نہیں.
जस्टिफाई नहीं कर सकते। कराची में जो भी हुआ, ये जो भी इस तरह के कई वाकयात, कई इमारतें गिर चुकी हैं, कई इमारतों में आग लग चुकी है, ये पहली इमारत नहीं है, इससे पहले मेरा ज़ैनब वो सब आज भी एक मार्केट में आग लग गई है जी। तो ये पहला वाकया कराची में है, कराची में वहां पर आज आग लग गई। कराची में ये कोई पहला वाकया नहीं है आग लगने का। आरजे शॉपिंग सेंटर में वहां पर बड़ी कराची में ही अच्छा, ये पहला तो ये कि पहला वाकया नहीं है। अच्छा, बजाय ये कि इससे इकदामात किए जाएं, इस पे ऐसे अफसोसनाक वाकये पे आइंदा के लिए इकदामात किए जाएं, उस पे सियासत हो रही होती है, इल्जाम तराशी हो रही होती है कि जी आपने यूं नहीं किया, लाहौर में नून लीग ये नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी सिंध में ये नहीं कर रही, फलान गवर्नमेंट KPK में PTA यही नहीं कर रही। बजाय इस वक्त मेरा ख्याल है कि इस सियासत से हटकर, उससे बालाताक होकर इस वक्त सोचने की बात है कि इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इन चीजों पे। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ये KDA की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डालनी चाहिए। सबसे पहले whoever DG और whatever उसका जो सीनियर तरीन अफसर है, इसको सबसे पहले उसके ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट जो इस वक्त कर रही है, जो भी स्टेटमेंट आई है फ्रॉम शैला रज़ा, बहुत अफसोसनाक स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा वाकया है, अफसोसनाक वाकया है। अच्छा जी, लाहौर में इस वक्त जो आप कह रहे हैं जी कि LDA, अभी जो बिल्डिंग इस वक्त बन रही है, मेरा ख्याल है इस वक्त जो न्यू बिल्डिंग्स लाहौर में डेवलपमेंट LDA की तरफ से, उसमें तो ये सिविल डिफेंस, फायर फाइटिंग, इनके लिए खास ड्राइंग्स बनती हैं, इसके बगैर बिल्डिंग अप्रूवल ही नहीं होती। तो ये तो अच्छा इकदाम है लाहौर में। बेहतर आप समझते हैं वहां से बेहतर है निजाम? बहुत बेहतर, जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप LDA, CDA, KDA को अगर कंपैरिजन करें, जो बड़ी अथॉरिटीज हैं, या MDA या GDA गुजरावाल, तो मेरा नंबर 1 तो LDA है इस वक्त। इसमें इनकी जो इक़दामात हैं, या जो इनके डेवलपमेंट है, या जो सेफ्टी मेजर्स की ये अख्तियार करते हैं, या बिल्डिंग प्लान अप्रूव ही नहीं करते विदाउट फायर फाइटिंग और सिविल डिफेंस की ड्राइंग्स के, और उनकी फिर ये जाके पहले देखते हैं कि क्या आपने वो सारे शॉवर्स या वो जो चीजें हैं वो सिविल डिफेंस ने वो की हैं, वो रखी हैं, तब आपकी आगे फर्दर अप्रूवल मिलती है। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है KDA को ये पूरे कराची में जितनी भी बिल्डिंग, क्योंकि हायर राइज बिल्डिंग सबसे ज्यादा कराची में, बिल्कुल, उसके बाद ही कराची से ट्रेंड इस्लामाबाद और लाहौर में आया। तो मेरा सबसे पहले KDA को चाहिए कि जितनी भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स इस वक्त हैं जिनमें फायर फाइटिंग का इंतजाम, चोई साहब इन स्टेटमेंट के साथ एक और स्टेटमेंट, वो शैला रज़ा साहिबा कहती हैं कि जरूरी नहीं है हर हादसे पर वजीर आला पहुंचे। 27 जाने जा चुकी हैं, 83 लोग लापता हैं, 1200 दुकानें जो करोड़पति ताजर थे वो जमीन पर आ चुके हैं, और वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वजीर आला आए। उनका मतलब हम ये समझते हैं कि उनके लिए फिर ये कोई इंसिडेंट ही नहीं है। देखिए सर, बात ये है, मुझे भाई ने कहा कि कोई सुपरमैन नहीं होता जी। मैं कि सुपरमैन कौन होता है? सुपरमैन वो नहीं है जो वजीर आला की गाड़ी में और हूटर्स के साथ और 100 काफले में और सिक्योरिटी के साथ आए, और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 24 घंटे के बाद मुर्तजा वहां पे पहुंचे। 24 घंटे, वाकई के 24 घंटे बाद। सुपरमैन वो है जो ज़ोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क का मेयर बना, वो सड़क बन रही है, वो खुद उसके ऊपर जस्ट टू शो, आपको साथ अपना आप शो करना पड़ता है। मेरा नहीं ख्याल कि खाली मेयर की बात नहीं मैं कर रहा, मुर्तजा वहाब की बात नहीं कर रहा, वहां पे DG KDA को आना चाहिए था, वहां पे DG सिविल डिफेंस को आना चाहिए था, वहां पे RPO कराची को आना चाहिए था, जितने भी इदारे मुलव्वस सबको आना चाहिए, कमिश्नर कराची को आना चाहिए था, मुराद अली शाह CM कराची को, सिंध को आना चाहिए था, तमाम हेड्स को वहां पे पहुंचना चाहिए था, जस्ट टू शो देयर सोलिडारिटी विद देम कि हम आपके साथ खड़े, इस दुख और तकलीफ में हम आपके साथ खड़े। बिल्कुल ऐसे। ये कोई सुपरमैन, उन्होंने खुद जाके आग नहीं बुझानी थी, आग फायर फाइटर्स ने बुझानी, जिनकी जानें भी जाएगी। असल हीरो वो हैं जिस बच्चे की जान जाया गई, वो बच्चा हीरो है। हीरो वो नहीं है जो 24 घंटे के बाद सुपरमैन बन के वहां पे आ गए, वो सुपरमैन नहीं है। और अभी वो कह रहे हैं जी 1 करोड़ रुपया हम उनको देंगे, जो जिनकी लवाहकीन को देंगे 1 करोड़। आप ये बात आज ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आज की बयानात हैं, ये आप मामलात को दबाने के लिए। आप 1 महीने बाद फिर ये प्रोग्राम कीजिएगा और आप ये वहां से रिपोर्ट मंगवाइएगा कितने को 1-1 करोड़ रुपया मिला। फिर किसी ने कहा, आई थिंक मुराद अली शाह साहब ने कहा, CM साहब ने कहा कि हम इसके ऊपर दोबारा एक प्लाजा बनाएंगे, गुल प्लाजा अगेन बनाएंगे। अब ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कोई गुल प्लाजा दोबारा, लेकिन उन्होंने टाइम तो नहीं बताया ना। नहीं टाइम बताया, तो बस फिर बात खत्म हो गई। ये बात आई गई हो जानी है ना, किसी को कुछ वहां पे 1 करोड़ मिलना, 1 लाख भी नहीं मिलना, जिनकी जाने जाया चलेगी वो गई।
جن کے کروڑوں اربوں روپے کے جو داد رسی نہیں کر پا رہے وہ کسی کو معاوضہ کیا دیں گے؟ کچھ نہیں دیں گے، کچھ نہیں دیں گے. وہاں پہ جب تک آگ نہ بجھتی وہاں پہ تمام ہیڈز کو وہاں پہ ہونا چاہیے. میاں صاحب آپ کو پتہ ہے کہ سر گزارش ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ سپر مین کی وضاحت کر رہے ہیں، میں نے اس طریقے سے نہیں کہا کہ میں نے میری بات نہیں، آپ اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے سپر مین کی بات کی ہے نا، اسی طرح آپ شہلا رضا کے بیان کو بھی اس طرح جو ہے نا وہ کروڑ میں نے سپر مین. اچھا سنیں میری بات سنیں، میں نے یہ بات کہا ہے کہ موقع پہ وہاں پر جو ہے وہ جو وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی بھی وزیر ہو وہ موقع پہ جاتے ہیں، یہ لیکن یہ ان کو جانا بھی چاہیے، جاتے ہیں جانا بھی چاہیے. آپ دیکھیں گئے بالکل گئے ہیں، کیوں نہیں گئے سر؟ 24 گھنٹے کے بعد میری اسی ٹائم. اچھا مجھے یہ بتائیں جو آگ بجھانے والے جو گئے ہیں وہاں پر وہ اپنا آپ لوگ جو آگ بجھانے والے، میری بات سنیں، جو آگ بجھانے والے تھے وہ کس کے سندھ گورنمنٹ کے اندر ہی تھے نا. وہ سندھ گورنمنٹ کے اندر والا معاملہ تو ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم پھر آگ آپ مجھے کہتے ہیں 24 گھنٹے گورنمنٹ تھکی ہوئی ہے. آپ 24 گھنٹے کی بات سنیں، پھر وہ آپ اگر یہ بات کہیں گے تو یہ بات بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر یک طرفہ صرف بات کریں گے تو وہ تو بالکل غلط بات ہے نا. بات یک طرفہ ہے ہی نہیں، یک طرفہ بات یہ ہے کہ اگر ایک حادثہ ہوا، حادثے پہ اس کی داد رسی کے لیے وہاں پر جانا چاہیے. اب یہ خود ہی پرزیوم کر کے بیٹھ جائیں گے، یہ کوئی عمران خان کا تھوڑی نعرہ ہے کہ یہ انہوں نے کہہ دیا یہ اتنے گھر بنیں گے تو نہیں بنیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی کوئی اگر وعدہ کیا ہے تو وہ اس کو تکمیل کیا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بات کر کے باتیں میں کہتا ہوں یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا. میری بات ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں. 24 گھنٹے کے بعد وہ پہنچے، آپ کے مطابق وہ 24 گھنٹے بعد پہنچنا ٹھیک تھا یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ میری گزارش سنیں، ہاں یا نہ؟ پہلے نمبر 24 گھنٹے کے بعد پہنچنا ٹھیک تھا یا نہیں؟ میری گزارش سنیں، دیکھیں چیزیں ہیں کہ جو بھی کیا وہ سارے پنجاب سے گئے ہیں، پنجاب سے کراچی میں تھے، وہ تو کراچی میں تھے تو وہاں پر جو ڈائریکشن دی ہیں وہ کس نے دی ہیں؟ سر نہیں، وہ ساری چیزیں جو سارے لوجکلی غریب عوام تھی، وہ عام عوام تھی. اگر وہ اصل میں وہ ہوا میں آپ کو بتا وجہ کیا تھی. 6-7 دن 8 دن 10 دن جو پیچھے ایک شادی چلتی تھی اس میں سب تھکے ہوئے تھے، تمام محکمے تھکے ہوئے تھے، تمام مشینری تھکی ہوئی تھی. بہت بڑی شادی، ایک بہت وہاں پہ تو 24 گھنٹے چھوڑ کے پچھلے پورا 10 دن سے نہیں، یہ غلط ہے کہ پوری مشینری آپ کی سندھ شادی کو آپ سے کنیکٹ کر رہے ہیں. آپ وہاں پہ سارے سپر مین پہنچے، وہاں پہ تمام سپر مین حاضر تھے، وقت سے پہلے حاضر تھے، وقت سے پہلے، اور 24 گھنٹے موجود تھے، ہر فنکشن میں موجود تھے. مجھے یہ بتائیں، آپ کو میں دیکھیں کسی کی جو شادیاں ہو رہی ہیں، لاہور میں ہو رہی ہیں، کراچی میں ہو رہی ہیں، یہ اتنی بڑی شادی ہیں، آپ کی پوری پنجاب کی مشینری وہاں پہ مصروف ہے. بالکل روڈز بند ہیں سر، پنجاب کے روڈز بند ہیں، آپ کی سندھ کی مشینری وہاں پہ مصروف ہے. تو آپ مجھے بتائیں جب آپ کی ساری مشینریز شادیوں میں بزی ہوں گی، جو شادیاں کروا رہی ہیں، ان کا کام غریب عوام کی داد رسی کرنا، ان کی جانیں بچانا نہیں ہے، ان کا کام ہے شادیاں کرانا، پروٹوکول دینے. آپ کی ایک ایک شادی میں 2-3 ہزار بندہ جا رہا ہے، اس کی پروٹوکول کے لیے سیکیورٹی ساری وہاں پہ بزی ہے. اور 2-3 ہزار لوگ وہ ہیں کہ جو ساری وہاں سندھ کی کریم ہے. اچھا سر، ایک اور بڑے مزے کی بات مجھے ابھی یہ آپ نے بھی سنی ہوگی، پتا چلا جی کہ یہ جو کراچی میں سہیل افریدی کو آنے دیا گیا اور اس کو ایک کلین چٹ دی گئی اس کو آنے، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ یار آپ ہمیں سکون سے یہ شادی کر لیں دیں، آپ آئیں سکون سے، اپنا جو آپ نے ادھر کرنا ہے اپنا ادھر کوئی ریلی، یعنی وہ بھی ایک ڈیل تھی، وہ بھی ایک ڈیل تھی. تو یہ بات آپ کو میں یہ آپ کی بات بتا رہا ہوں، یہ مجھے پیپلز پارٹی کے ایک دوست کے منہ سے سنی بات ہے. یہ میں نے کسی میں پہلے سمجھا تھا کہ شاید یہ تبصرہ کر رہے ہیں یہ بڑے کو، اب یہ مجھے اس معذرت سے میں کہوں گا کہ یہ بات جو کر رہے ہیں میرے بھائی میرے لیے بڑے قابل احترام ہے کہ اب یہ باتوں کو ان باتوں کو کوئی ریلائبل ہے ہی نہیں کہ جی میں نے ایک دوست سے سنی بات، اسی طرح انہوں نے یہ بات سنی کہ جناب جو ہے نا وہ صرف بات ہو رہی ہے، پیسے نہیں ملیں گے. انسیڈنٹ کے حادثے کے 24 گھنٹے بعد میئر کوئی سی ایم تو نہیں تھے، وہ کوئی پی ایم تو نہیں تھے، میئر کا کام تو ہے عوام میں رہنا، عوام کی خدمت کرنا. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے کہ جائز ہوا عوام کے ساتھ 24 گھنٹے بعد پہنچنا ان کا؟ آپ کے پروگرام میں بیٹھی تو ہوئی ہوں لیکن میرا دل اتنا افسردہ ہو رہا ہے یہ ڈسکشن سن کے، کیونکہ دیکھیں یہ ایک بھی انسانی جان جب ضائع جاتی ہے نا تو پوری انسانیت
جس نے ایک انسانی جان کا ضیاع کیا، قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ آپ دیکھیں کہ اس بلڈنگ میں 34 ایگزٹس تھے، اور میں سن رہی تھی ٹی وی پہ کہ وہ ایک شخص وہاں جو بیچ میں اس نے کہا کہ لوگ ادھر ادھر بھاگے، ایک بھی ایگزٹ جو تھا وہ کھلا نہیں تھا، بلکہ وائس میسیجز لوگوں کے آئے، کہاں سے نکلے، ایک جگہ نہیں ان کو ملی کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ اس وقت ان پہ کیا بیت رہی ہوگی، اور 27 جانوں کا ضیاع۔ اور پھر آپ اس طرح سے جب بات کرتے ہیں، لوگوں کا بھی پتہ نہیں ہے میڈم، آپ تو اگر تھوڑا سا اگر شرمندہ ہو جائیں، اگر آپ نے اپنے دل میں درد پیدا کر لیں تو آپ کہیں ہاں ہماری ذمہ داری ہے، ہم آئندہ پوری کوشش کریں گے کہ ایسے نہ ہو۔ اور یہ کہنا کہ سی ایم کی کیا ضرورت ہے وہاں پہ؟ بھائی صاحب آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، ایک ایک بندے کی ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے۔ مرتضی وہاب آپ اگر وہاں کے میئر ہیں تو آپ کے اوپر آتی ہے ذمہ داری۔ تو یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کے صرف دل آزاری یہ اور کر رہے ہیں، یہ ایسے خدا کے لیے نہ کریں، ذمہ داری قبول کر لیں۔ آپ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف ہیں کہ ادھر بھی ایسے ہو رہا ہے، اپنے جان چھڑا لیتے ہیں۔ آپ یقین کریں جب یہاں پیس میں اور حفیظ پلازا میں تو اتنا جانوں کا کوئی ضیاع نہیں تھا، کیونکہ پوری وہاں پہ ایڈمنسٹریشن سب لوگ وہاں موجود تھے، اور پھر ان کو کمپنسیشن بھی دی گئی۔ وہ پوری ان کی جو دکانیں ہیں وہ ریسٹرکچر ہوئی، دوبارہ وہ سارے لوگ وہاں پہ بس گئے ہیں، حفیظ سینٹر اسی طرح دوبارہ رواں دواں ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ یہ ایک ارجنٹ بیسس پہ، جس طرح آپ کے مہمان نے کہا، تخمینہ لگائیں، تمام بلڈنگز کا سروے کریں، اور جہاں پہ آپ کا یہ ایگزٹس اور فائر فائٹنگ کی سیفٹی پریکاشنز نہیں ہیں، فوراً ان کو آپ سیل کریں، اور وہ جب تک وہ اس پلان میں وہ شامل نہیں ہو جاتا، وہاں خدا کے لیے چاہے وہ کاروبار ہو چاہے وہ ریزیڈینشل ہو، ان کو استعمال سے اس وقت بڑے حادثے کا انتظار نہ کریں، ان کو سیف بنائیں، اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم تو یہی سوچیں گے نا کہ آپ کے دل میں کسی انسان کا کوئی درد نہیں ہے، آپ صرف حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے نہیں پتا کہ یہ اگر سندھ کے لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے تو پھر ان کے گریبان بھی پکڑیں کہ ہماری زندگیوں کے ساتھ آپ لوگ کیوں کھیل رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، پچھلے ادوار میں وہ دو ملاؤں میں مرغی حرام ہو جاتی ہے نا، پہلے کبھی ایم کیو ایم کبھی پیپلز پارٹی، آگے پیچھے کی کہانی، جتنی یہ بلڈنگز بنی ہیں اس میں کرپشن انوالو تھی، پیسے لے کے بائی لاز کے خلاف ورزی کر کے اپروو ہوئے ہیں پلانز، تبھی یہ معاملہ یہاں پہ پرانی بلڈنگز ہیں ان میں تو آپ لاہور میں آپ جا کے تو ایل ڈی اے میں کوشش کر کے دیکھیں اس طرح بلڈنگ پاس کروانے کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ نے کبھی کسی نالے کے اوپر بلڈنگ بنتے دیکھی؟ نالے کے گندے نالے کے اوپر، کراچی میں گندے نالے کے اوپر بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، گندے نالے کے اوپر لینٹر ڈال کے، اور وہاں سے گیس کی وجہ سے وہ بلڈنگز میں دھماکے ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا نا یہ اکثر دیکھیں نا، یہ لاہور میں گندے نالوں پر بلڈنگز بنی، عمارتیں بنی، گندے نالے کے اوپر نہیں بن سکتے۔ آپ کو میں بھی دکھا دیتا ہوں، وہ سر نہیں، آج تک میں نے تو نہیں لاہور میں دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ہمارے بلڈنگ ہمارے قریب ترین ضرور ہوگی، اس کے اوپر I can show you hundreds of buildings in Karachi on top of Nala. آپ اپنی ذمہ داری تو قبول کر لیں۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں، اس ٹاپک کو چھوڑتے ہیں، اس ٹاپک کو چھوڑتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا میں اس بات کو یہ کہتا ہوں، ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، میں اس بات کو کہتا ہوں، سب سے پہلے اس چیز کو اس طریقے سے نہ کریں۔ دیکھیں ایک حادثہ، میں کہتا ہوں کہ حادثہ ہوا ہے، بالکل ہمیں اس کا بہت زیادہ دکھ ہے، بالکل جو جانیں گئی ہیں وہ ہماری جانیں گئی ہیں، وہ ہمارے لوگ ہیں، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو، اور جو بھی اچھا سن لیں، میری بات مکمل نہیں، تم آپ کے پاس میری بات سنیں، یہ بیچارے بے بس ہیں۔ اب دیکھیں میرے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ میرے تعلق والے ہیں، میرے جاننے والے ہیں، انتظامیہ میں اگر آپ ہیں، آپ آئیں ایک دن بعد، تو میں کیا کہوں گا کہ یار آپ کو کیا کہوں گا، مجھے بتائیں نا، ایک دن کے بعد وہ جا رہے ہیں۔ میں وہی آپ کو بات بتا رہا ہوں، دیکھیں سب سے پہلے حادثہ ہوا ہے وہاں پر، انشاءاللہ تعالی جو بھی لوگ وہاں پر اس حادثے میں جو بھی ملوث ہیں، جو بھی
جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی وہ ہوگی. یہ نہیں ہے سپریم کورٹ نہیں ہوگی. سپریم کورٹ نے بلوا لیا ساری انتظامیہ کو, حکومت کو ہی بلا لیا, انتظامیہ کو ہی بلا لیا ہے. اب سارا سب کے سامنے آ جائے گا. غلط ہے وہ غلط ہے. جو بھی لوگ قصوروار ہیں. سوال میرا پھر وہی ہے, کیا میئر ایک دن کے بعد پہنچے وہ غلط تھا کہ صحیح؟ ہاں اور نہ, بس یس. میری بات سنیں, میں تو آپ کو وہ ساری ٹھیک تھا, پھر کہہ دیں ٹھیک ہے. یہ تو بات ہے اس ٹاپک کے. میڈم سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر آ گئے ہیں, قومی اسمبلی میں بھی بنا دیے گئے ہیں, تو کیا کہیں گے کوئی مذاکرات آپ لوگوں کے بھی چل پڑے آپس میں کہ نہیں؟ دیکھیں بات ساری یہ کہ ہم تو یہ ان مولانا اچکزئی کی بھی اور علامہ ناصر دونوں کی عزت کرتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی میں کیوں ان کو نامزد کیا تھا یہ تو یہ آپ کو یہی بتا سکتے ہیں. میرے تو خیال میں دونوں ہی پی ٹی آئی سے نہیں ہے, میں وہی تو کہہ رہی ہوں. بلکہ انہوں نے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں عمران خان کے خلاف ووٹ دیا بالکل تھا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ شاید بھول گئے ہوں گے, وہ شاید بھول گئے شاید میرے خیال میں. لیکن اچنبے کی بات یہ ہے کہ جتنے قد کاٹ کے لوگ اپنے جو ہیں پی ٹی آئی کے, وہ کدھر ہیں سارے؟ یا اسد عمر کمیٹیوں سے بھی نکال دیا. آپ یہ دیکھ ہیں نا, یہ اسد کیسر ہیں, یہ جو شاہ محمود ہیں, علی محمد خان ہیں, جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کدھر ہیں؟ مطلب ان کی کوئی وقت پہلی تو نہیں رہی نا پارٹی میں. تو اب کل کو یہ بھی استعمال ہوں گے, اور جب بانی صاحب جب دل کرے گا اٹھا کے ان کو باہر پھینک دیں گے, کیونکہ ان کو لگے گا کہ یہ آپ کے ساتھ مل گئے ہیں, وہ کہیں گے یہ بھی غدار ہیں. ہاں یہ غدار ہیں, یہ ایسا ہی ہوگا. ہاں, تو اور ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی تو تب وہ حکومت میں نظر نہیں آ رہی تھی, اب اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن میں نظر نہیں آ رہی. جو اس کا رول ہے حکومت میں بنتا تھا ہمیں تو یہی نہیں پتا ہے, نہیں کیا. اچھا اب اپوزیشن میں ہے, ان کا جو کام ہے کہ اپوزیشن میں رہ کر بس ایک ہی جھنڈا ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں. ان کا صرف دھیان تو دیکھیں اور کچھ بھی نہیں. سہیل افریدی ہیں, انہوں نے بھی, اور مشال یوسف زئی نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے ووٹ نہیں دیے لوگوں نے, بانی کی رہائی کے لیے ووٹ دیے ہیں, تو ہم وہ کام کریں گے جس کے لیے ووٹ ملے ہمیں. میں نے کہا نا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں کسی سے وہ سوال پوچھا, وہ جو یہاں پی ٹی آئی کے آئے تھے دوست, تو انہوں نے اس کا جواب میں کہا جی وہ 5 لوگ جو ہے نا وہ فلاں چھوڑ دیں تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے, ملک جو ہے نا وہ درست سمت میں چلا جاتا ہے. وہ یہی بات ہے کہ وہ سارا ان کا آ جا کے ایجنڈا جو ہے نا وہ اس چیز پہ ہے. دیکھیں جیلیں, قیدیں, یہ ساری چیزیں ہم نے نون لیگ کے دور میں بھی, مشرف کے دور میں بھی, پارٹ آف جاب ہے اپوزیشن کا. ہاں جی, دیکھیں اپوزیشن جب اپنا رول ادا نہیں کرے گی تو آپ اس کا مطلب ہے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. بھی آپ اپوزیشن جو ہے نا, آپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے لوگوں کی آواز اٹھانا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنے پی ٹی آئی کے جو قد کاٹ والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی دل سے ان کے پیچھے نہیں چلے. وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں, وہ اچکزئی اور علامہ انسلٹ ہے نا, انسلٹ والی بات ہے. انسلٹ والی بات ہے نا کہ آپ ان کو رد کر کے, ان کو ردی کی ٹوکری میں سب کو ڈال کے, تو آپ نے کسی اور کو پارٹی کا وہ لیڈر بنا دیا. پارٹیاں بھی وہ جن کے پاس ایک ووٹ ہی ہے اپنا, بس پھر وہ یہی دیکھے نا, پھر ان کی وفاداری ان کے ساتھ تو نہیں ہونی. چوئی صاحب, جب خان کی بات آتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی بات آتی ہے, تو دونوں پارٹیاں ایک نہیں ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے جی. یہ ایک واحد ایک ایجنڈا ہے جس پہ دونوں پارٹیاں اکٹھی ہیں جی. اچھا میں اس میں کہوں, دیکھیں آپ ایک پارٹی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے, منہ باندھ دیا, ٹیپ لگا دی, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ اس کو مار رہے ہیں, اس کو گھونسے مار رہے ہیں, ٹھڈے مار رہے ہیں, مکے مار رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں تم بولتے کیوں نہیں, آگے سے روتے کیوں نہیں ہو. تو بہرحال یہ زیادتی کی بات ہے کہ عمر ایوب صاحب کو پہلے ڈسکوالیفائی کیا گیا. آپ کے پاس تو اپوزیشن لیڈر موجود تھے, تو آپ نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا فار 9th میں, جس میں وہ شاید تھے نہیں, موجود بھی نہیں تھے. تو میرا خیال ہے اس کے بعد ایک ویکیوم کریٹ ہوا, اپوزیشن لیڈر کا ایک ویکیوم کریٹ ہوا, اور پھر خیر اس کے بعد بہت سے مختلف نام زیر غور آئے, اور پھر ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی خان صاحب سے, اور جو بھی اس ملاقات اگر کرواتے ہیں تو پھر اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے آتے ہیں, نیگیٹیوٹی, ایسا ماحول بن جاتا ہے پاکستان میں کہ شاید کل جنگ لگنے والی ہے. اچھا ایسا کوئی بھی قد کاٹ والا اس وقت, واقعی یہ بات درست ہے, کوئی ایسا اس وقت جرت والا بندہ موجود نہیں ہے جو پی ٹی آئی میں جس کو ایز اے اپوزیشن لیڈر لایا جائے. یہ بات تو درست ہے. اور دوسری, اگر کسی کو لایا جائے گا تو اس پر پھر وہی 9 میں یا کوئی اور کیسز اس پہ بنا کے اس کو بھی ڈسکوالیفائی کر. تو ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی
جو تھوڑا سا تگڑا بھی ہو, مضبوط بھی ہو, اور جس کے اوپر شاید کوئی مختلف اداروں کا ہاتھ اتنی ایزیلی نہ پڑ سکتا ہو جتنا, یا اداروں سے انڈرسٹینڈنگ ہو اس کی. میں نہیں سمجھتا کہ محمود خان اچکزئی ایک ایسا شخص ہے جس پہ کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی. میرا خیال ہے وہ بندہ اصولوں کی سیاست پہ چلنے والا آدمی ہے. اس نے پاور پالیٹکس, اصول جب خان صاحب ان کی نقلیں اتارتے تھے, یہی تو میں آپ سے, میں اس وقت محمود اچکزئی کی بات کر رہا ہوں. میں اس وقت خان صاحب, محمود اچکزئی پاور پالیٹکس پہ بلیو نہیں کرتا, میں اس کے یقین نہیں کرتا. باقی جہاں تک ہے کہ وہ آیا کیوں, لایا کیوں گیا, obviously آپ کو پتا ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں ملک کے, اس وقت کسی کو بھی اس وقت اپوزیشن لیڈر کے طور پہ لایا جاتا, اسد کیسر کو لایا جاتا ہے, کسی کو بھی لایا جاتا, تو میرا خیال ہے کہ اس نے ایک مہینہ بھی نہیں. پھر یہی ہونا تھا جو عمر ایوب کے ساتھ, جو عمر ایوب کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ بحث کرنا, اور یہ محمود اچکزئی جو ہے یہ سب کو سوٹ کرتا ہے, یہ اداروں کو بھی سوٹ کرتا ہے, یہ نون لیگ کو بھی سوٹ کرتا ہے, یہ پیپلز پارٹی کو بھی سوٹ کرتا ہے, اور آئی تھنک ایٹ دا مومنٹ یہ پی ٹی آئی کو بھی سوٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کسی نے بھی ان کو اپوز نہیں. یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے. یہ واحد, اور دیکھیں, اور اس کی کو یہ اچکزئی صاحب سیاسی اور پارلیمانی طرز سیاست کرتے ہیں. وہ سیاست کو دوبارہ پارلیمان میں لے کے جا رہے ہیں. وہ شاید, ہاں, اس میں کچھ پی ٹی آئی کے دھڑوں یہ ڈر رہے ہیں کہ جو ہم نے ایک اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا تھا شاید وہ دب جائے. نہیں, وہ دبے گی نہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, وہ دبے گی نہیں. وہ اپنی, وہ ایک الگ چیز ہے. محمود خان اچکزئی کا کردار اسمبلی کے اندر سربراہ تحفظ آئین پاکستان کے طور پہ ان کو اگین نامینیٹ کیا گیا, خان صاحب کی طرف سے نامینیٹ کیا گیا, ٹھیک ہے. اس وقت جب ان کو نامینیٹ کیا گیا اگین, اس وقت آپ کے پاس کوئی اور کردار, ایسا تگڑا کردار موجود نہیں تھا جس پہ ہاتھ ڈالا جا سکے. پہلا خان صاحب کا یہ فیصلہ کہ محمود خان اچکزئی کو سربراہ آئین تحفظ آئین پاکستان بنایا, یہ بھی ایک اچھا فیصلہ تھا, اور مولانا ناصر عباس صاحب کو ان کے ساتھ شامل کیا گیا. یہ دو ایسے شخصیت ہیں جس کے پی ٹی آئی سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کو بہت زیادہ وہ نہیں, تعلق بھی نہیں ہے, واسطہ بھی نہیں, لیکن کیونکہ یہ اس سارے نظام کے, اس سارے سسٹم کے اگینسٹ ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے, ایک خوش آئند فیصلہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا. میرا خیال ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اس کی ایک اچھی مثبت اس کے نتائج دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا میاں صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں, یہ ایک اس سیٹ کو کور کیا گیا ہے کہ اس کا فائدہ اتحادیوں کو بھی ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہوگا؟ جی دیکھیں جی, جو محترم نے بڑے اچھے طریقے سے میرے خیال ہے وضاحت کی ہے, اور میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں ان چیزوں کو. اس حد تک نہیں سیکنڈ کرتا, اس بات میں کرتے ہیں, پہلے والی بات میں نہیں کرتے. اچھا نہیں, میری بات میں وہی بتانے لگا. اس بات پہ یہ نہیں میں کرتا کہ دیکھیں, بات یہ کہ محمود اچکزئی کی جہاں پر بات یہ ہے نا, پی ٹی آئی کا اس وقت جو ہے نا, وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. سمجھ آپ لوگ آنے نہیں دے رہے, آپ لوگ ہوش نہیں آنے دے رہے. ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھیں, جب آپ یہی تو باتیں زرداری صاحب نے کیا کہا تھا کہ یہ اپنے وزن سے گر جائیں گے, جب ان کو کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہ کریں, جب 3.5 اس طریقے سے نہ کریں, اب نہیں وہ اپنے وزن سے گر رہے, اب ان کے وزن سے نیچے سے پش کر رہے ہیں ان کو اوپر کی طرف. اچھا دیکھیں, یہ بات اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے نا کہ لوگ بڑے سیانے ہیں, آپ یہ نہ سوچیں, لوگوں کو پتا ہے کہ 3.5 سال اس نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا ملک کے ساتھ کیا ہے, ٹھیک, تو پھر الیکشن کروا دے. تو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی تو کبھی بھی الیکشن میں رکاوٹ نہیں ہے نہ, ہم ہماری کریں بلدیاتی کرا کے رزلٹ لے لینا بات کی بات میں. اچھا بلدیاتی الیکشن تو ہم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی کروائیں, ہم نے کہا ہے پنجاب گورنمنٹ میں بھی ہم نے کہا ہے کہ جی الیکشن کروائیں. ہم تو الیکشن سے کبھی بھی باتیں نہیں ہیں. اتحادی کیسے ہیں کہ آپ کی بات ہی نہیں مانی جاتی؟ اچھا اتحاد میرے کیسے پارٹنر ہیں کہ ہم اتحادی ضرور ہیں, ہم یہ نہیں ہے کہ اتحادی صرف حکومت کرنے کی, انجوائے کرنے کی, نہیں انجوائے کرنے. اچھا مجھے بتائیں اس میں انجوائے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ملک کو جو ہے نا, انجوائے ہی ہے, گورنر آپ کا ہے, صدر آپ کا ہے, اور بہت سارے آپ ایسے ایگزیکٹو عہدے لے کے بیٹھے جو کر رہے ہیں. اچھا یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ نہیں سنیں نا, میں اس کا جواب دینے لگا. وہ لوگ جو کہتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی وہ ختم ہو گئی, پیپلز پارٹی ختم ہوگی. ہمارے وہ لوگ, ہمارے وہ دوست,
وہ کہتے تھے یار پیپلز پارٹی اب یار شاید عباس صاحب ابھی تک پیپلز پارٹی میں ہو, پیپلز پارٹی تو ختم ہو گئی, یہ فلاں ہو گیا, ڈھینگ ہو گیا. اب بلاول کے آنے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی جو آگے بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, اب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ بھائی جس پیپلز پارٹی کو آپ کہتے تھے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہوگی, آج صدر ہمارا ہے, آج سینٹ کا چیئرمین ہمارا ہے, کے پی کے میں گورنمنٹ ہماری ہے, کشمیر میں گورنمنٹ ہماری ہے. کے پی میں کہاں سے آپ نہیں, کے پی کے نہیں, سوری گورنر نہیں, گورنر ہمارا ہے, گورنر ہمارا ہے پنجاب میں گورنر, ٹھیک ہے, پنجاب میں شہزادہ گورنر جو ہمارا گورنر, دیکھیں کیسا عوامی گورنر جو ہے نا وہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں میری بات سنیں, بلاول چیئرمین میں کہتا ہوں سے الیکشن نہیں جیت سکے. سر جو آپ کے پاس اعلیٰ دین کا چراغ ہے نا, میری بات سنیں, ملک میں حکومت کر سکتے ہیں. اچھا میری بات سن, اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے, دیکھیں جو اعلیٰ دین کا چراغ ہمارے پاس, اعلیٰ دین کا چراغ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا سسٹم کو چلنے دے رہے ہیں. آج اگر محترمہ بینظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی ہم نے ملک کو دیکھا, اسی طرح ہی اب بھی سب یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے سر ہمارے نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ملک چلے, ہم چلے, ہم کہتے ہیں کہ ملک چلے, ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے ہماری پارٹی نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے اس کی جو ہے نا وہ جمہوریت کو تقویت, ہم نے اس کی مضبوطی کے لیے چلنا ہے. بس ایک منٹ کے پاس کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ونڈر بوائے تو نہیں سمجھ رہے اپنے آپ کو, پاکستان پیپلز پارٹی میں ونڈر بوائے تو نہیں سمجھ رہے. جو سب ٹائم ول کم کہ آپ دیکھیں گے کہ ہی ول آلسو لیڈ. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس لیٹ سے اگر ایک ٹینیور آپ سمجھ لیتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس آتا ہے, لیٹ سے کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ سال 2 سال 6 مہینے میں کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ خان صاحب دوبارہ پرائم منسٹر پاکستان بن جاتے ہیں. لیٹ سے ایک ٹائم تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ نواز شریف اس ملک میں سیاست سے آؤٹ ہو گئے, یہ کہتے تھے نا جی سارے پروگرامز میں, ٹی وی میں عام, تو دوبارہ آئے, ان کی بیٹی سی ایم پنجاب ہے, ان کے بھائی پرائم منسٹر پاکستان ہے. یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ کوئی پالیٹکس میں کسی کے لیے دروازے سارے بند ہو جاتے ہیں. پاسبل ہے کہ دوبارہ وہ ایک دفعہ پھر سے ونڈر بوائے وہ بھی ہو سکتے پہلے اس وقت رائٹ ناؤ میرے خان صاحب کی کوئی مجھے نظر نہیں آ رہی, لیکن ونڈر بوائے باجوہ آئے گا تو پھر ونڈر بوائے. اچھا یہ ایک بڑا مجھے نام کوئی اٹک سے نام ہے, اٹک سے کس کا نام لیا جا رہا ہے, ایسے کون سا نام ہے اٹک میں جو آپ بتائیں گے مجھے, جو آپ کی بھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کے بھی اٹک سے تو نہیں ہے جی, وہ وہیں سے اسی سائڈ نہیں, وہ تو پنڈی سے ہیں. بہرحال میرا خیال ہے ونڈر بوائے اس وقت بلاول نہیں, کیونکہ والد صاحب صدر پاکستان. تھینک یو ویری مچ میاں صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین پھر ہمیشہ کی طرح ہم نے عوام کی فلاح کے جو عوام ابھی کراچی میں انسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی کہ عوام کے لیے داد رسی کیسے کی جائے گی. داد رسی تو دور کی بات ہے, عوام کے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے جو کہ سراسر غلط ہے. تو پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.